الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم 14ویں تراویح پڑھیں گے سورۃ الفرقان رکوع نمبر 3 سے لے کر رکوع نمبر 6 تک، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل مکمل پڑھیں گے، سورۃ القصص کے ابتدائی 5 رکوع جو ہے وہ تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ الفرقان کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن ظالم انسان اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یا کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہماری شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو تضحیق کا نشانہ جو ہے وہ بنا لیا تھا۔ منکرین حق جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ پورا قرآن توریت کی طرح ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 توجیحات جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کی ہے کہ یہ قرآن ہم آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اس کو ہم نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک اجزاء میں شکل جو ہے وہ دی ہوئی ہے، اور منکرین حق اگر کوئی نرالی بات کر لیں، کوئی عجیب سا سوال کھڑا کر لیں تو اس کا جواب دیا جا سکے۔ رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آل فرعون، قوم سمود، قوم عاد، کنویں والے اور قوم لوط جو ہے انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ منکرین حق نے اصل میں اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کو جانور سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورج، سایہ، رات، بارش، ہوائیں، یہ سب ہمارے احسانات ہیں، اور انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ احسان فراموش ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کو پوج رہے ہیں جو ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کو لے کر، اس قرآن کو لے کر ان منکرین حق سے زبردست جہاد کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، میں اس کام کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس صرف یہ ہے کہ جس کا جی چاہے وہ رب کا راستہ اختیار کر لے۔ سورہ فرقان میں کہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، بڑی غور سے ہمیں سننی چاہیے، اور یہ خصوصیات ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور زندگی کے ہر روز اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل جب ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کو سلام، ان کی راتیں قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہیں، یہ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، زنا کے قریب نہیں پھٹکتے، زنا نہیں کرتے، کسی متنفس کو قتل نہیں کرتے، کسی لغو بات سے گزر ہو تو شریف لوگوں کی طرح سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور جب ان کو رب کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، اس میں 11 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بیان کرنے کے بعد 8 دفعہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم،
کہ یہ یقیناً ایک نشانی ہے، مگر اکثر لوگ اسے مانتے نہیں ہیں۔ حقیقت میں تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو معجزہ ایسا اتارتا کہ ان کی گردنیں جھک جاتی، ان منکرین مکہ کی، ان مشرکین مکہ کی گردنیں جھک جاتی، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب چاہتا ہے کہ بغیر دیکھے جو ہے وہ اللہ پر ایمان لائیں۔ اور دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی کہ موسیٰ جا ایک ظالم قوم کی طرف، فرعون کی طرف، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان چلتی نہیں ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، میرے اوپر الزام بھی ہے، آپ یہ رسالت ہارون علیہ السلام کی طرف بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں جاؤ، اور یہ دونوں پہنچے تو فرعون نے کہا تو وہی انسان ہے جو ہمارے یہاں بچپن میں جس کو ہم نے پالا پوسا تھا، تو بڑا احسان فراموش نکلا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جو کام ہوا، جو فعل ہوا، وہ نادانستگی میں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے، رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا رب العالمین وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، جو تیرا رب ہے، تیرے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس پر فرعون نے کہا مجھے تو تم مجنون لگتے ہو، دیوانے لگتے ہو، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو رب مانا تو میں تمہیں زندہ میں جیل میں سڑا دوں گا۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں کوئی سری نشانی لے آؤں، صاف نشانی لے آؤں، تو اس نے کہا لے آ، دکھا اپنی نشانی۔ تو حضرت موسیٰ نے وہ عصا پھینکا، وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اپنا ہاتھ گردن میں ڈال کے باہر نکالا تو وہ ہاتھ چمک رہا تھا بغیر تکلیف کے۔ اس کے بعد انہوں نے پورے ملک کے ماہر جادوگر جمع کیے، مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، آنچر پھینکے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، انہوں نے اپنا عصا ڈالا، سارے طلسم کو نگلتا چلا گیا وہ اژدہا، اور جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اس رب العالمین پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت میں کٹواؤں گا۔ مخالف سمت کا مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پیر کاٹوں گا، اور اس کے بعد تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے کرو، ہم ایمان کے ساتھ اللہ سے ملاقات کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر بیچ کے سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ چھوڑ کے یہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اشارہ کیا، وہ آل فرعون کو لے کے رات کو نکلے اور بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، پیچھے سے آل فرعون نے جو ہے وہ پیچھا کیا اور یہ گھبرا گئے بنی اسرائیل والے۔ جب انہوں نے فرعون اور ان کے لشکر کو دیکھا انہوں نے کہا کہ آج تو ہم مارے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، عصا جو ہے وہ سمندر میں مارا، سمندر پھٹ کے دو ٹکڑوں میں کھڑا ہو گیا، پہاڑ جیسی موج دائیں طرف اور پہاڑ جیسی موج بائیں طرف کھڑی ہو گئی، اس میں سے بنی اسرائیل والے گزر گئے۔ اور جب آل فرعون نے گزرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں، تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو
یہی کرتا دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو دشمن ہوں تمہارے ان خداؤں کا، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا رب تو وہ ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ چھٹے رکوع میں قوم نوح کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری کیسے پیروی کر سکتے ہیں؟ تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تو ارذل، غریب اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں، ہم تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری قوم کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پوری قوم نوح کو جو ہے وہ ڈبو دیا۔ 7ویں رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے، 8ویں رکوع میں قوم سمود کا ذکر ہے، 9ویں رکوع میں قوم لوط کا ذکر ہے، اور 10ویں رکوع میں قوم شعیب کا ذکر ہے۔ سب نے ایک ہی بات کی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ہماری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ اور تم لوگ کہاں بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے ہو، پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنا رہے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اور حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہو، رہزنی کرتے ہو، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ ان سب لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب قوموں کو مٹا ڈالا، ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی، کسی کے اوپر چھتری والا عذاب پھینکا، کسی کے اوپر ہوائیں بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ایسے مٹا دیا جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ عظمت قرآن کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے آپ کے اثر قلب پر جو نازل کرتا ہے، یہ واضح عربی میں ہے، اور اس کی پیشن گوئیاں پچھلی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نہ کاہن کا کلام ہے، نہ یہ شاعری ہے۔ شاعر کی پیروی تو گمراہ قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ شاعر ہر محفل کو دیکھ کر شاعری کرتے ہیں، عمل کے اعتبار سے تو بڑے پست لوگ ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ شاعر جو ہیں وہ نیک بھی ہوتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرتے ہیں اور شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے مصر کی طرف کا واقعہ جو ہے وہ آیا ہے۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور ملکہ سبا اور قوم سبا کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی اونچی شان تھی۔ ان کے لشکر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی ہوا کرتے تھے، ہواؤں کو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، پرندے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلا تو چونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلمان کا لشکر ہمیں کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان مسکرا دیے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ قابو میں رکھنا، یعنی مجھے غرور و تکبر سے بچانا۔ پھر ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام جو ان کے لشکر میں لوگ تھے سب کی حاضری لے رہے تھے۔ ایک ہدہد غائب تھی، اور جب وہ ہدہد آئی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے، بڑی شان والی قوم دیکھی ہے، اور وہ سورج کے پجاری ہیں، اور شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نظر میں بڑا ہی خوشنما بنا دیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط دیا کہ جا وہاں کی ملکہ کے سامنے یہ خط ڈال دے، اور اس خط میں لکھا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور یہ سورہ نمل کے بیچ میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اور اس کے بعد
ملکہ نے وہ خط پڑھا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایک خط آیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے جنگجو لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اگر آپ حکم کریں گے ہم لڑیں گے۔ تو اس ملکہ نے کہا کہ جبار جب کسی ملک میں بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہ عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، ایسا کرتی ہوں میں کچھ تحفے تحائف ایلچی کو دے کر بھیجتی ہوں۔ اور ایلچی کو دے کے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ تحائف بھیجے۔ حضرت سلیمان نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ اور بلقیس کا جو یہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ بھی بہت شاندار تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا کون ہے وہ تخت یہاں لے کر آئے؟ ایک جن نے کہا کہ میں وہ تخت لے کر آؤں گا، آپ کے اٹھنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ تو ایک صاحب علم نے کہا کہ میں وہ تخت اتنی جلدی لے آؤں گا جتنی دیر میں آنکھیں آپ کی پلکیں جھپکیں گی۔ اور پلک جھپکتے ہی وہ تخت جو ہے وہ سبا کے وہاں سے چلا اور یہاں پر پہنچ گیا۔ اور پھر جب ملکہ یہاں آئی تو وہ تخت دیکھ کر حیران رہ گئی، اور اس نے پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ شاید کوئی اور تخت ہے، لیکن اس نے پہچان لیا۔ اور پھر انہوں نے سر جو ہے وہ اطاعت میں جھکا لیا کہ آپ وقت کے نبی ہیں۔ چوتھے رکوع میں قوم سمود کا ذکر ہے، ان کے 9 سرداروں کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی کہ چھاپہ مار کارروائی میں ان کو جو ہے وہ شہید کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام کیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ قوم لوط کا بھی ذکر ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، کون ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ندیاں رواں کرتا ہے، باغات کو اگاتا ہے، کون ہے جو مضطرب کی دعا سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کون ہے جس نے پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے جو خشکی میں اور سمندر میں تم لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ خلق کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے، اعادہ بھی وہی کرے گا۔ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ افسوس ہے شرک کرنے والوں پہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد 6 رکوع میں منکرین سے سوال کر رہا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو قیامت تو بہت جلد آنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے فوج کی فوج ہم ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ القصص کے ابتدائی 5 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی پھیلا رکھی تھی، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹی کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی ماں کی طرف وحی کی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ فرعون ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، ان کی بیوی جو حضرت آسیہ انہوں نے اس قتل سے اس فرعون کو روک لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس محل کی کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس دوبارہ پہنچا دیا، اور انہوں نے اسی کی تربیت کی۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ بلوغت کو پہنچے تو ہم نے علم اور حکمت عطا کی، اور ایک دن وہ شہر میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے ایک فرد کے ساتھ جو ہے وہ آل فرعون کا شخص جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ وہ بیچ بچاؤ کے لیے پہنچے، ایک مکہ اس کو مارا، وہ مر گیا، تو اور ان کو اندازہ ہوا کہ اب فرعون کے لوگ جو ہے مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ راستے میں وہ مدین سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ چرواہے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ 2 لڑکیاں سائٹ پر کھڑی ہوئی ہیں جن کے جانور جو ہے پانی نہیں پی رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مرد ہٹیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے پھر ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے دعا کی ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے رب جو خیر تو نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کا اثر آپ دیکھیں کہ اس دعا کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ٹھکانہ بھی مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روزگار بھی مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا بھی انتظام ہو گیا، اور انہوں نے یعنی وہ جو لڑکیاں تھیں وہ اپنے والد صاحب کے پاس لے کر گئیں، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اطمینان سے یہاں رہیں اور یہاں میرے ساتھ کام کریں، 8 اور 10 سال اگر آپ کام کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کی آپ سے شادی کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے واپس مصر جا رہے تھے تو رستے میں ان کو آگ نظر آئی اور ان کو نبوت ملی۔ آخری رکوع میں 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت بیان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ مصر، مدین یا کوہ طور پر موجود نہیں تھے، مگر یہ سارے واقعات آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ قرآن اور توریت کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے تو وہ لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ یہ آپ کا مطالبہ کبھی پورا نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔